سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبوبان کی شان میں اگر گستاخانہ وسوسے جو اگر زبان پر نہ آ جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اگر زبان پر آ جائیں تو بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، تو ایسے وسوسوں سے جان کیسے چھڑائی جائے، آپ رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وسوسے جو ہے وہ جب تک اس پر کلام نہ کی جائے، جب تک کہ اس وسوسوں کو عملی شکل نہ ڈالا جائے، اس وقت تک وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ اگر اسے زبان پر لایا جائے اور زبان میں اس پر کلام کی جائے تو پھر وہ قابل گرفت ہے، بندہ جو ہے وہ فارغ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ کیسے ڈال لیتے ہیں؟ فرمایا مثلاً اگر مٹی کی طرف دیکھیں تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ مٹی کہاں سے آیا ہوگا، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ مٹی تو زمین سے آئی ہے، تو پھر وسوسہ ڈال لیتا ہے کہ زمین کیسے بنا ہے، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ پھر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر زمین کو اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ کو کس نے بنایا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ارشاد گرامی ہے کہ اگر آپ کو ایسے وسوسے آتے ہیں اور آپ دوران نماز ہیں تو آپ لیفٹ سائیڈ کی طرف جیسے بندہ تھوکتا ہے، تھوک جیسے پوزیشن اپنی بنائیں اور 3 دفعہ اگر دوران نماز ہے تو یوں تھوکیں، اور اگر آپ دوران نماز نہیں ہیں تو دوران کے نماز کے علاوہ آپ لیفٹ سائیڈ پر بائیں طرف تھوکیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ ایک کام اور کر لیں کہ وسوسے اکثر و بیشتر جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچائے جائے تو یہ وسوسے زیادہ ان لوگوں کو آ جاتے ہیں، اور چغلی کرنے سے یہ زیادہ آ جاتے ہیں، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے اور دوسرے کے بات اگلے تک پہنچانے کے لیے جب بندہ کوئی اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو پھر اس کو وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیں ہم سارے جو سلسلہ صحیفیت سے وابستہ لوگ ہیں ان کو توصیہ کرتے ہیں کہ آپ ٹیشو پیپر ضرور استعمال کر لیا کریں، لیکن کبھی یہ توصیہ بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ جب ہم کموڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں یا پیشاب کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہ پیشاب کی جو دھارا پیشاب کا نکلتا ہے وہ اگر کسی چیز سے ٹکراتا ہے نیچے زمین سے یا کموڈ سے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے قطرے تو اوپر آئیں گے نا، تو ان قطروں کا بھی خیال رکھا جائے۔ کوئی ایسی جگہ پیشاب کریں کہ جو قطروں کا خطرہ نہ ہو، کہ آپ کے جسم میں کپڑے تو بچ جائیں گے لیکن آپ کے ٹانگوں پر، آپ کے پنڈلیوں پر، آپ کے پیروں پر ان کے قطرہ پڑنے کا خطرہ ہے۔ اور حدیث طیبہ میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قبر میں جو عذاب دیا جاتا تھا تو کس وجہ سے 2 میتوں کو، مشہور و معروف حدیث ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتا ہوتا تھا اور دوسرا جو ہے نا وہ چغلی کرتا ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اسے قبر میں بھی عذاب دیا ہے۔ اور مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ 2 کام اگر کسی بندے میں ہو تو ان کو وسوسے بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ اپنی خطاؤں اور گناہوں کی طرف زیادہ دیکھیں، یہ تصور کریں کہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے گناہوں کی طرف دیکھیں گے، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پر حرف اٹھائیں گے تو پھر آپ اپنے بارے میں سوچا کریں اور دوسروں کو اپنے آپ سے افضل جانیں گے، خود اپنے آپ کو سب سے تحت جانیں گے تو انشاءاللہ العزیز وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ تیسرا کلمہ بہت مفید ہے وسوسے ختم کرنے کے لیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ساتھ پڑھا کرے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور مشائخ نے ایک اور طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کہ استغفار شریف کی کثرت کر لیا کریں۔ آپ کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ صحیفیہ میں لطیفہ نفسی ہے جو ماتے میں ہے، اس کی طرف دھیان رکھیں اور دن بھر میں 313 مرتبہ پڑھا کریں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ العزیز بہت ریلیکس فیل کریں گے اور وسوسے وغیرہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔